اگر آپ پریشان ہیں، آپ کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، کوئی کام نہیں بن رہا، کسی بھی کام میں گروتھ نہیں ہو رہی، کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں آج آپ کو بتاؤں گی، آپ کو سکون بھی ملے گا، آپ کے بگڑے ہوئے کام بھی بن جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں آپ خود جانتے ہو، لیکن آپ ان سارے مسئلوں کی وجہ سے بھول جاتے ہو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کام میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں، نہ ہم اپنی فیملی کو ٹائم دیتے ہیں، نہ ہی ہم اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا کام جب ہم شروع کرتے ہیں، تب ہم اللہ کا نام لے کر تو شروع کرتے ہیں، بعد میں اللہ کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کرتے، پھر وہیں سے شروع ہو جاتی، نہ وہ ہمارا کام بنتا ہے، نہ ہم فیملی کو ٹائم دے سکتے ہیں، تھک پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر فقیروں کے پاس پیروں کے پاس جاتے ہیں، پھر ہم ان کو اپنے مسئلے بتانے لگتے ہیں، پھر کافی پیسے بھی جاتے ہیں، ٹائم بھی چلا جاتا ہے، پھر بھی ہمیں سکون نہیں ملتا ہے۔ لیکن جو اصلی مین وجہ ہوتی ہے ان سارے کاموں کے بگڑنے کی یا اس کام کی نہ بننے کی، وہ وجہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے، ہم ان کی طرف نہیں جاتے۔ لیکن جو مین کام ہوتا ہے وہ ہم لوگ کرتے ہی نہیں ہیں، جیسے کہ اس کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام تو لے لیا، لیکن اس کے بعد کوئی صدقہ، کوئی زکوٰۃ، کوئی خیرات تک نہیں دیتے، ہم اس کام میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، نہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، تھک ہار کر سو جاتے ہیں۔ کوئی بھی کام کرتے ہیں، اتنا کرتے ہیں، جب کہ وہ کام بنتا بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم بہت کوششوں کے بعد بھی اسے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ جس کے بھروسے ہمارے کام ہو رہے ہیں، ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے کام آسان ہو جائیں گے۔ اگر آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو اللہ کے نام سے ہی شروع کرتے ہیں، بعد میں بھی ہمیں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں قرآن پاک پڑھنا چاہیے، ہمیں صدقہ دینا چاہیے، ہمیں خیرات کرنی چاہیے اور اللہ کے نام پہ کچھ دینا چاہیے۔ دیکھو، ہمارے سارے کام اس لیے بگڑتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت پیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب لانے کی کوشش کرتا ہے جو ہم نہیں سمجھتے، اسی لیے ہمارے دل میں بے چینی، بے سکونی اور ہمارے کام بند ہو جاتے ہیں۔ اچھا خاصا کام چل رہا ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے، اچھا خاصا بزنس بند ہو جاتا ہے، اس لیے بند ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے صبر کا امتحان لیتے اور ہم سے پیار کرتے ہیں، ہمیں اپنے پاس بلاتے، جو ہم نہیں سمجھتے، ہم اس سارے کام کی بند ہونے اللہ تعالیٰ کو ہی ذمہ دار ٹھہراتے۔ جب ہم ان سارے بگڑے ہوئے کام اور دل کی پریشانی کی وجہ سے جہاں نماز پہ آ کر کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، اسی ٹائم اسی وقت ہمیں سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہم ساری نماز پوری پڑھ لیتے ہیں اور جب دعا میں اللہ کا نام لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی جھولی پھیلاتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور جب ہم روتے ہیں، اسی وقت ہمارا دل سکون میں آ جاتا ہے، اسی وقت ہمارے بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں۔ آپ جہاں نماز پہ ہی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ میرے یہ سارے کام ہونے شروع ہو جاتے اور آپ کو اس کا احساس اسی وقت شروع ہو جاتا ہے کہ میرا کام بن گیا ہے اور میرے دل کو کتنا سکون آ گیا ہے۔ الحمدللہ، ایسا ہی ہوتا ہے۔ بہت تکلیف سے گزرتے ہیں، اس کے بعد ہم جا کر یہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے ہمیں بہت پہلے ہی نماز پڑھنی چاہیے، ہم بہت پہلے ہی اس پریشانی سے بچ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، ٹائم سے اللہ کو یاد کیا کرو۔ ایسا اللہ تعالیٰ ہمارے کام بگاڑ کے ہی ہمیں یاد کرتا ہے اور اپنے پیار کا احساس دلاتا ہے کہ میں ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا تو ہم کام میں اتنے آگے نکل جائیں گے کہ ہم اپنے گھر، بچوں، سب کو بھول جائیں گے، ہم بہت گنہگار بن جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے وقت پہ ہی مقرر کرنا ہوتا ہے، اس وجہ سے ہمیں اپنی فیملی کا بھی احساس ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہونے کا بھی احساس ہوتا ہے، اسی لیے ہمیں یہ کرنا بہت ضروری ہے۔ زیادہ نہیں ہے، یہ نماز ہے، یہ قرآن ہے جو ہم پر واجب ہے، جو ہمارے لیے فرض ہے، جو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ یہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، ہم دونوں جہان کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اس جہان میں بھی کام آتا ہے، ہمیں اس جہان میں بھی کام آتا ہے۔ ہمارا یہ گھر بھی سکون میں آتا ہے، ہم اس دنیا میں بھی سکون میں، ہمارا وہ جو قبر ہے اس گھر میں بھی ہمیں سکون آتا ہے اور اس جہان میں بھی ہم سکون میں ہوتے ہیں۔ یہ سمجھو، اسے سمجھنے میں دیر مت کرو۔ اب بہت سے لوگ کہیں گے ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ہم جو یہ کرتے ہو، لیکن آپ دل سے نہیں کرتے ہو، جلدی میں کرتے ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ آزمائشیں ہمارے لیے بھیجی ہوئی ہوتی ہے کہ دل سے کرو۔ یہ میرے لیے نہیں کر رہے ہو آپ، یہ اپنے لیے کر رہے ہو، اپنے دونوں جہان کے لیے کر رہے ہو، اپنی دنیا کو سکون میں کر رہے ہو۔
اپنے کام کی گروتھ کے لیے کر رہے ہو۔ اس کے لیے بہت سارے وظیفے بھی ہیں جو آپ کو پڑھنے چاہیے، ایسے اللہ کے پاک نام ہیں جو آپ کو پڑھنے چاہیے اور آپ کے رکے ہوئے کام بھی بن جائیں گے۔ دیکھو یہ ساری چیزیں الگ الگ ہے، صدقہ الگ ہے، زکوٰۃ الگ ہے، خیرات الگ ہے، اور اللہ کے نام پہ دینا الگ چیز ہوتی ہے۔ ہم ان ساری چیزوں کو ایک ہی سمجھ کے ایک ہی کام کر لیتے ہیں۔ نماز اور قرآن تو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی وجہ اور اللہ تعالیٰ کی بات سننے کی وجہ ہے۔ ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں سکون ملے گا، جو ہم چاہتے ہیں ہم وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں وہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ساری باتیں سنتے ہیں۔ جب ہم وہ ہی نہیں پڑھیں گے، نماز ہی نہیں پڑھیں گے، قرآن پاک نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کہاں سے سکون ملے گا، کہاں سے ہمارا دل ہلکا ہوگا۔ جب ہم اللہ کو نہ کچھ بتائیں گے نہ اللہ کا کچھ سنیں گے تو پھر ہم تو ایسے ادھورے ہی رہ جائیں گے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ سب نماز بھی پڑھتے ہو، قرآن پاک بھی پڑھتے ہو، لیکن جلدی جلدی میں نہ آپ کو وہ سکون آتا ہے نہ ہی وہ سمجھ میں زیادہ آتا ہے۔ پھر ہمارے بنے بنائے کام بھی نہیں ہوتے، نہ ہمیں کہیں سکون ملتا ہے، نہ ہمارے کام میں گروتھ آتی ہے، نہ ہمیں کچھ اچھا لگنے لگتا ہے۔ پھر ہم چڑچڑے سے ہو جاتے ہیں، اپنے فیملی سے دور ہو جاتے ہیں، اپنے کام سے دور ہو جاتے ہیں، ہمارا ذہن تھک جاتا ہے، ہمارا جسم تھک جاتا ہے، پھر بھی ہمیں سکون نہیں آتا، کیونکہ اور جب ہمارا وہ کام رک جاتا ہے تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی طرف بلانے کی کوشش کی۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے بلیک میجک کر لیا، گھر میں کسی نے کچھ ایسا کہہ دیا جس کی وجہ سے کام رک گیا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے، اپنے کام میں بھی ہمیں ان کو یاد رکھنا چاہیے، تب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہم ہمیشہ یاد ہوتے ہیں، اسی لیے تو انہوں نے ہمیں اس کام کی سوچ دی ہوئی ہے۔ لیکن نہیں، ہم تو ایسا نہیں کریں گے، ہم ان کو نہیں سوچیں گے۔ اس سب کام کو کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک وظیفہ بھی کرنا چاہیے۔ جو میرے بھائی شادی شدہ ہیں تو ان کی بیوی کرے، جو کنوار ہیں ان کی ماں یا بہن کرے، اگر ان کی زندگی میں کوئی عورت نہیں ہے تو وہ خود بھی کر سکتے ہیں۔ یہ صرف آدمی کے لیے نہیں ہے، جو بزنس لڑکیاں کرتی ہیں وہ بھی کرے، جن کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، سکون نہیں ہے، وہ ساری عورت مرد دونوں کر سکتے ہیں۔ وظیفہ یہ ہے کسی بھی ٹائم وضو کر کے اول آخر درود پاک پڑھ کے یا رزاق کو جتنی بھی مرتبہ آپ کی دل کرے آپ پڑھیں، دیکھنا آپ کو سکون بھی ملے گا، آپ کے کام میں خیر و برکت بھی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کے لیے کمنٹس ضرور کریں۔ جن بھی میرے بہن بھائیوں کو پریشانی ہوتی ہے وہ اپنے نام سے کمنٹ کریں۔ اگر ان کو کوئی بھی وظیفہ چاہیے ہو تو ہم ان کو ان کے نام کا وظیفہ نکال کے دیں گے۔ نام کا نکلا ہوا وظیفہ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ آپ جس ٹائم یا جس دن پڑھو گے اسی دن آپ کو اثر ہونا شروع ہو جائے گا۔ یقین نہیں ہوتا تو ایک بار کر کے دیکھو، اگر نہیں آیا تو بلا شک آپ دوبارہ کبھی بھی میری ویڈیو مت دیکھنا۔ بہت زیادہ پریشان ہے تو آپ ہمیں کمنٹ میں اپنی پریشانی بتائیں، ہم اس پریشانی کے حساب سے ایک ویڈیو بنائیں گے، شاید وہ آپ کے کام آ جائے۔